شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا مثالی طرز زندگی۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے حالیہ دورہ موزمبیق کے دوران ایک نجی گفتگو میں ان کی سادگی، زہد اور قناعت پر مبنی زندگی کا ایک ایسا پہلو سامنے آیا جو اہل علم و عوام کے لیے بے حد متاثر کن اور قابل تقلید ہے۔ واپسی کے موقع پر موزمبیق کے دارالحکومت ماپوتو کے ایئرپورٹ پر متعدد علماء حضرت مفتی صاحب کی رخصت کے لیے موجود تھے کہ اسی موقع پر ہونے والی ایک گفتگو کے دوران مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرا ذاتی مکان نہیں ہے، جس مکان میں رہائش پذیر ہوں وہ مدرسے کی ملکیت ہے، جس کے نصف سے زیادہ اخراجات میں نے خود برداشت کیے، بعد ازاں باقی حصے کو بھی مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وصیت کی ہے کہ اگر انتقال کے بعد مدرسہ اجازت دے تو میری اہلیہ کرایہ ادا کر کے اس مکان میں رہ سکتی ہے، ورنہ اپنے طور پر خود انتظام کرے گی۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مزید بتایا کہ اہلیہ کی ضروریات کے لیے مستقل آمدنی کا بندوبست پہلے ہی کیا جا چکا ہے تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی محتاجی نہ ہو۔ اس گفتگو میں یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی جیسے عالمی شہرت یافتہ ادارے سے کسی قسم کی تنخواہ وصول نہیں کرتے۔ حضرت کے اس طرز عمل کو موجودہ مادہ پرستی کے دور میں ایک زندہ مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب معمولی مالی استحکام کے بعد ذاتی مکان کاری اور آسائشات کی دوڑ عام ہو چکی ہے، حضرت مفتی صاحب کا یہ طرز زندگی اہل علم و عوام دونوں کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ علمی، عدالتی اور دعوتی مصروفیات کے باوجود زہد و قناعت کا یہ پہلو واضح کرتا ہے کہ دین کی حقیقی خدمت دنیا کے پیچھے دوڑنے سے نہیں بلکہ اسے پاؤں کی جوتی سمجھ کر قربان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مولانا طارق جمیل کا فلاحی منصوبہ، یتیموں اور بیواؤں کے لیے اپنا گھر۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز تلمبہ ضلع خانیوال میں مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے فلاحی منصوبے یتیموں اور بیواؤں کے لیے اپنا گھر کا افتتاح کیا۔ یہ منصوبہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا فلاحی منصوبہ ہے جس میں یتیم بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت یتیم بچوں اور ان کی ماؤں کو مکمل گھر تمام سہولیات کے ساتھ فراہم کیا جائے گا۔ کالونی میں 102 گھر تعمیر ہوں گے، جبکہ یتیم بچوں کے لیے اسکول بھی قائم کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں بیواؤں کے لیے ہنرمند کسب کا پروگرام بھی شامل ہے۔ دینی مدارس کے تحفظ کے لیے دارالعلوم دیوبند فکرمند، رابطہ مدارس بورڈ بنانے کی تیاری۔ تفصیلات کے مطابق دینی مدارس کے تحفظ کے لیے دارالعلوم دیوبند فکرمند ہے۔ پورے ملک کے دینی مدارس کے لیے جس طرح رابطہ مدارس دینیہ کا وجود عمل میں لایا گیا ہے، اسی طرح رابطہ مدارس دینیہ بورڈ کا قیام بھی عمل میں لانے کی تیاری ہے۔ اس طرح کا موقف دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے پہلے دن کے اجلاس میں ظاہر کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں شرکاء سے روزہ اجلاس منعقد ہوا تو پہلے دن الگ الگ نشستوں کی صدارت مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی۔ شورا کی 6 رکنی میٹنگ کے حوالے سے حاصل خصوصی تفصیل میں بتایا گیا کہ اس شورا کی میٹنگ میں ملک بھر کے دینی مدارس کا موضوع چھایا رہا۔ خاص طور پر آسام، اتراکھنڈ جیسی ریاستوں میں دینی مدارس پر جو بحرانی کیفیت ہے، کچھ مدارس کے معاملات عدالتوں میں پہنچے ہیں، کچھ زمین دوز ہوئے ہیں، کچھ تنازعات کی شکل میں ہیں، ان تمام صورتحال کی روشنی میں دیوبند نے مدارس کے تحفظ اور بقا کے لیے فکرمند ظاہر کرتے ہوئے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، مولانا رحمت اللہ، مفتی اسماعیل قاسمی شامل ہیں۔ شورا کی میٹنگ میں تشکیل دی گئی کمیٹی نے سپریم کورٹ کے کچھ وکلاء سے بھی بات کی ہے۔ ان سے مشاورت کی گئی ہے کہ کیا آئین میں دیے گئے حقوق کی روشنی میں دینی مدارس چلانے کے لیے اپنا کوئی نصاب تیار کیا جا سکتا ہے اور اس کی کیا پیش بندی ہو سکتی ہے، جس طرح عصری درسگاہوں کو چلانے کے لیے ان کا اپنا ایک نصاب طے کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پہ جاری اعلانات میں کچھ دوسرے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ شعبہ جات کی کارکردگی معلوم کر کے ان کے بارے میں ضروری ہدایات دی گئیں۔ ارکان شورا میں سے 2 حضرات کے انتقال سے خالی شدہ جگہوں پر مندرجہ ذیل 2 حضرات کا انتخاب عمل میں آیا۔ نمبر 1، مفتی محمد صالح صاحب، نائب ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔ نمبر 2، مولانا احمد بزرگ صاحب، محتمم جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل، گجرات۔ مزید کہا گیا ہے کہ طلباء کو مختلف عنوانات سے ملنے والے نقد وظیفوں میں اضافہ منظور کیا گیا اور کچھ ملازمین اور کارکنان کا استقلال منظور ہوا ہے۔